یہ مطلب تصور ہوگا کہ پاکستان ابھی آزاد نہیں ہوا، اس کو حقیقی آزادی کی آج بھی ضرورت ہے۔ ہم موجودہ چیف جسٹس خالد فارس صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر سائفر کے اوپر ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، پھر ہماری قوم کو غلامی کے توق میں بند کرنے کے مطابق ہے۔ آپ کو کس نے اختیار کیا ہے کہ آپ پوری دنیا میں گھومتے پھریں؟ کیا عمران خان کے بغیر کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوگا؟ کاکڑ صاحب سے پوچھتا ہوں، یہ تمہارا کام ہے کہ تم کیئر ٹیکر ہو؟ تم نے کس نے یہ اختیار کیا ہے کہ چارٹر تیاری کے اوپر تو آپ کی عوام کے پیسے کو آپ ضیاع کریں؟ آپ کی امپارشلٹی اسی طرح نظر آ رہی تھی کہ جس دن آپ نے مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ لوگوں کو آپ نے منسٹرز بنا دیا۔ آج صورتحال یہ ہے، یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق 17.5 سے 18 بلین ڈالر سالانہ ہم اشرافیہ کو مفت بنا دے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ملک کو ایک بدامنی، ایک جرائم کی آماجگاہ بنا دیا۔ آج جس طرح کی دہشت گردی کا سامنا ہمیں ہے، اس کو ہم مکمل طور پر ماضی قریب میں ختم کر چکے تھے، اور اسی طرح آج جو 25 کروڑ عوام بھوک، مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی ہے، وہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے، اور یہ سارا فراڈ اور ڈرامہ صرف ایک شخص کی دشمنی میں رچایا گیا۔ یہ ایڈونچر مس ایڈونچر ہو گیا، اور آج بھی ہمارے وہ لوگ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کیا اس ملک کو، 25 کروڑ عوام کو جس دلدل میں پھنسا دیا گیا ہے، کیا یہ طریقہ کار آپ جاری رکھیں گے؟ کیا عمران خان کے بغیر کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوگا، اور پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی غلط فہمی کی بنیاد پر مروڑ توڑ کر میرا بیان پیش کیا گیا، پھر دوسرا انٹرویو دیتے ہیں کہ نہیں اگر پی ٹی آئی میں نہیں ہوگی تب بھی وہ الیکشن ایسٹیمیٹ ہوگا؟ دل کی بات زبان پہ آ جایا کرتی ہے۔ کاکڑ صاحب سے پوچھتا ہوں، یہ تمہارا کام ہے کہ تم کیئر ٹیکر ہو؟ تمہیں کس نے یہ اختیار کیا ہے کہ چارٹر طیارے کے اوپر تو آپ کی عوام کے پیسے کو آپ ضیاع کریں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ پوری دنیا میں گھومتے پھریں اور وہ سرکار کے خرچے پہ، پبلک کے فنڈز پہ؟ آج صورتحال یہ ہے، یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق 17.5 سے 18 بلین ڈالر سالانہ ہم اشرافیہ کو مفت بنا دے رہے ہیں۔ کیا آپ اس بات کے متحمل ہو سکتا ہے ہمارا ملک؟ اور اس کے باوجود بڑی پٹائی کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں، کہ ہم تو بڑے امپارشل ہیں۔ آپ کی امپارشلٹی اسی دن نظر آ رہی تھی کہ جس دن آپ نے مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ لوگوں کو آپ نے منسٹرز بنا دیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ سائفر کے حوالے سے وہ سارے کردار جو آج سب کے سامنے انٹرسیپٹ کی رپورٹ دے چکی ہے، انٹرسیپٹ کی رپورٹ اگر غلط ہے تو میں حکومت پاکستان سے، میں اپنے اداروں سے مطالبہ کروں گا کہ آپ اس کے خلاف مقدمہ دائر کیجئے اور کہیے کہ یہ رپورٹ غلط ہے، اور یہ کہیے کہ اس سازش میں یہ لوگ ملوث نہیں ہیں، یہ کہیے کہ اس کے کنٹیکسٹ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے خلاف ہیں۔ لیکن اگر آپ اس پہ خاموش رہتے ہیں اور آج بھی سائفر کی موجودگی میں اس کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے، تو یہ مطلب تصور ہوگا کہ پاکستان ابھی آزاد نہیں ہوا، اس کو حقیقی آزادی کی آج بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے غلامی میں رہنا تھا تو 1947 میں ہم نے ملک کیوں آزاد کرایا؟ عمران خان نے تھرو کے مطالبہ کیا کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، سپریم کورٹ کے ججز کی سربراہی میں بنایا جائے، جس کے لیے پچھلے جج جسٹس عمر بنیال صاحب کو ہم نے لکھا تھا، اور آج ہم موجودہ چیف جسٹس خالد فارس صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر سائفر کے اوپر ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور اس کے اوپر فائنڈنگز دی جائیں کہ اس کے اندر کون کون کردار ملوث ہیں، کون کون ریجیم چینج آپریشن کے کردار ہیں،
اور کس طریقے سے اس ملک کو نہ صرف غلامی کی دلدل میں دھکیل دیا بلکہ 25 کروڑ عوام کی قسمت کو ایک تباہی کے گڑھے میں پھینک دیا گیا. تو یہ آخر وہ کردار اگر سامنے نہیں آئیں گے تو بڑے افسوس کی بات ہو گئی. عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں کمیشن بنایا جو کہ معذرت کر کے پیچھے ہٹ گئے. پھر ان کا اقتدار ختم کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد شہباز شریف کی زیر قیادت ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس سے پہلے عمران خان کی زیر قیادت نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور دونوں میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ یو ایس اے کے ایمبیسڈر کو ڈیمارش کیا جائے کیونکہ انہوں نے انٹروینشن کی ہے, انہوں نے مداخلت کی ہے, ہماری ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے اندر مداخلت کی ہے. اگر وہ مداخلت غلط تھی تو پھر سائفر کو اس کا مطلب ہے کنٹینٹس درست ہیں. پھر اسد مجید کو طلب کیا گیا جو کہ ایمبیسڈر تھے یو ایس اے کے اور اس نے آ کر اپنے ان کنٹینٹس آف سائفر کو درست قرار دیا. پھر شہباز شریف نے فلور آف ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اس پہ دھمکی آمیز گفتگو تھی. وہ دھمکی آمیز گفتگو کیا تھی وہ تو انٹرسیپٹ کلیئر کر چکا ہے. اور پھر اس کے اوپر کہا کہ میں ہائی پاورڈ کمیشن یا کمیٹی بناؤں گا. تو پھر وہ کدھر گئی کمیٹی یا وہ کمیشن؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ آج بھی حل طلب ہے ایشو. لیکن بدقسمتی سے رانا ثناء اللہ نے اپنی پریس کانفرنسز کے ذریعے اور اپنے من پسند آفیشلز ایف آئی اے کے ذریعے ایک جھوٹا پرچہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف درج کرا دیا گیا اور پتہ چلا کہ جناب اعظم خان جو کہ پرنسپل آفیسر تھے اور جس کے پاس یہ سائفر ہوتا چاہیے تھا کاپی اس کی بریف نوٹ جو کہ ریسپانسبل ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن رول آف بزنس اینڈ دی لا اس کو والا معاف بنا دیا. اور اسد صاحب جو کہ اس وقت اس کے اندر ایکیوز تھے آپ پتہ چلا ان کا نام بھی اس لسٹ میں نہیں اور ایک صرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اس کے اندر ایکیوز بنا کے چالان سبمٹ کر دیا گیا. تو یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ تقاضا کرتی ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں. اس لیے کہ جہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے 180 سے زائد مقدمات عمران خان کے خلاف درج کر دیے گئے ہیں لیکن یہ مقدمہ اپنی نوعیت کا انوکھا مقدمہ ہے. اس لیے کہ یہ ہماری قوم کو غلامی کے توق میں بند کرنے کے مترادف ہے. اگر یہ مقدمہ چلتا ہے تو پوری دنیا میں ہماری ایک ایٹمی پاور رکھنے والی ملک اور قوم کی سب سے بڑی بےعزتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کیس کے اندر عمران خان کو سزا دلانا مقصد ہے اس لیے تاکہ اپنے حکام کو یہ میسج دے سکیں وہ پی ڈی ایم اور کی وہ فاشسٹ جماعتیں جنہوں نے غلامی کا توق قبول کیا تھا اور ان کو پیغام دیں کہ جو آزادی کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں ہم نے ان کو عبرت کی نشان بنانا ہے تاکہ پوری قوم غلامی میں کو قبول کر لے اور یہ ہمارے لیے کسی طور قابل قبول نہیں ہے. پر یہ بتائیے دفتر خارجہ بھی شامل ہے پی ایم ہاؤس کے افسران بھی شامل ہیں